ناول سراب۔ یہ کاشف زبیر نے نیچے دیکھا۔ رسے سے لٹکے سفیر کے چہرے پر ذرا بھی خوف و ہراس نہیں تھا۔ سب سے اوپر مونا تھی، اس کے بعد رسی کا سرا اس لمبی سی فولادی کیل میں بندھا تھا جو رفتہ رفتہ چٹان سے نکلتی جا رہی تھی۔ چند لمحے پہلے ہم اس بلند اور تقریباً سیدھی چٹان پر کامیابی سے چڑھ رہے تھے، اس وقت ترتیب الٹ گئی۔ سفیر سب سے اوپر تھا، ہم سب میں وہی سب سے تجربے کار کوہ پیما تھا۔ جدید اسلام میں چٹانوں پر چڑھنے کے شوقین افراد کو چٹان یعنی راک کی مناسبت سے راکرز کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت بھی درمیان میں تھا۔ سب سے پیچھے مونا تھی۔ کوئی 700 فٹ کی بلندی پر سفیر نے چٹان میں کیل گاڑی اور رسا اپنی کمر کی کلپ سے باندھ کر اوپر جانے لگا۔ وہ مناسب وقفے سے کیلیں گاڑ کر ان سے رسے کو باندھ رہا تھا، کیونکہ میں اور مونا اتنی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ خالی ہاتھوں سے چٹان سر کر سکتے۔ غلطی مونا سے ہوئی۔ اسے کیل کے پاس رک کر انتظار کرنا چاہیے تھا کہ سفیر اگلی کیل گاڑ کر اس سے رسا باندھ دے۔ اس نے ایسے ہی اوپر آنے کی کوشش کی۔ میں اس سے 10 فٹ اوپر اور قطعی بے خبر تھا، نہ اسے رکنے یا کم از کم خود کو روکنے کی کوشش کرتا۔ جھٹکا اچانک اور شدید تھا۔ میں اپنی گرفت قائم نہ رکھ سکا۔ مونا کا پاؤں سلپ ہوا تھا اور چٹان پر اپنی گرفت نہ رکھ سکی۔ اوپر سفیر بھی نہ سنبھل سکا اور ہمارے برابر سے گزرتا نیچے چلا گیا۔ مجھے نیچے گرتے ہوئے ایسا جھٹکا لگا کہ مجھے شدید خدشہ ہوا ابھی کیل چٹان سے نکلی جائے گی اور ہم نیچے جا گریں گے، مگر خیریت رہی کہ کیل اپنی جگہ قائم رہی۔ جب تک یہ قائم رہتی، ہماری زندگی کی امید بھی باقی رہتی۔ مونا کے چہرے پر ہراس نہیں تھا، لیکن وہ گھبرائی ہوئی ضرور تھی۔ شوبی، کیا سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک کی بچی، ہم سب زندگی کے آخری سرے پر ہیں۔ اوپر جا کے کیل کو مضبوط کرو۔ میں نے اسے ڈانٹا تو وہ روحانی سی نظر آنے لگی۔ پلیز، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اچانک رسی کو جھٹکا لگا اور ہم چند انچ نیچے آئے۔ ایک لمحے کو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، مگر جب مزید کوئی حرکت نہیں ہوئی تو وہ دوبارہ دھڑکنے لگا۔ مونا کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ رسی مونا سے کوئی 10 فٹ اوپر تک تھی، اس کے بعد کیل تھی۔ میں مونا سے کوئی 10 فٹ نیچے تھا، سفیر اتنے ہی فاصلے پر تھا۔ اچانک سفیر نے کہا، شوبی، میں رسا کاٹ رہا ہوں ورنہ ہم سب گر جائیں گے۔ جب اس کے الفاظ کا مفہوم میری سمجھ میں آیا تو میرے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے بے ساختہ کہا، سفیر، بکواس نہ کرو، خبردار ایسی حرکت مت کرنا۔ سفیر، کیا کر رہے ہو؟ مونا چلائی۔ دیکھو، وہ کیل میں نے گاڑی ہے۔ سفیر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے وہ 3 افراد کا بوجھ نہیں سنبھال سکتی۔ میں سب سے زیادہ وزنی ہوں، میرا وزن کم ہوگا تو تم دونوں کے بچنے کا امکان ہوگا۔